خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین، میں ہوں ماجد جمیل ستی، آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ پروگرام خلاصہ قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پارہ نمبر 4، 5 اور 6 کا خلاصہ اور اہم مضامین بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 4، اس پارے میں 6 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، امت فرائض منصبی ادا کرے اور کفار سے خفیہ جو روابط ہیں ان کو منقطع کرے۔ نمبر 2، محبوب ترین چیز خرچ کرنا۔ پارے کے شروع میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کیا کرو۔ نمبر 3، خصائص بیت اللہ۔ زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ زمزم کا کنواں ہے اور حتیم شامل ہیں۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس بارے میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ غزوات بیان ہوئے ہیں۔ 3 غزوات بیان ہوئے ہیں۔ یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد۔ لیکن یہاں تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے جو کہ 55 آیات پر مشتمل ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر تھی، جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی۔ 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اولاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کی اجتہادی خطا کی وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، جس سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہداء میں شامل تھے۔ ان غزوات کے ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب آتا ہے۔ نمبر 5، عورتوں یتیموں کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ میراث کے مسائل اور عائلی زندگی کے اہم اصول ذکر ہیں۔ اس کے بعد ملک کے نظم و نسق کے اہم قوانین بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، یتیم کے مال میں 3 طرح کے تصرف جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، یتیم کا عمدہ مال لے کر خراب اور بیکار مال
اسے دینا۔ نمبر 2 یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 3 اپنے مال میں یتیم کے مال کو شامل کرنا۔ یہ تھے پارہ نمبر 4 کے مضامین جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں پارہ نمبر 5۔ اس پارے میں 8 باتیں ہیں، یعنی 8 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 خانہ داری کی تدابیر۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ مرد سربراہ ہے عورت کا۔ پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدبیریں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کا تو بہتر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دے، اور پھر بھی نہ مانے تو پھر انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2 عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی درست ہو۔ نمبر 3 جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ جہاد کی ترغیب دی کہ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر میں بیٹھے بھی آ سکتی ہے، اور نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کو ضروری ہے۔ کہیں گھر بیٹھے جو ہے نا وہ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، اور کہیں جہاد کر کے شرکت کر کے غازی بن کر واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، اور جو موت کا جو تصور ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ موت کسی وقت بھی بغیر کسی وجہ کے بھی آ سکتی ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے۔ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی ہے کہ ان سے آپ جو ہے نا چوکنا رہیں، وہ آپ کو کہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ نمبر 5 قتل کی سزائیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 6 ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ جب بندہ جہاد کرتا ہے، جہاد کرنے کے لیے ظاہر ہے ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی پڑتا ہے، تو وہاں پر دشمن کے ڈر سے، یعنی کہ دشمن حملہ نہ کر دے نماز پڑھتے وقت، تو صلاۃ الخوف کا جو ہے نا تذکرہ آیا ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ پہلے کچھ لوگ پڑھیں گے، وہ چلے جائیں گے، پھر دوسرے لوگ آ کر جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ نمبر 7 ایک قصہ۔ ایک شخص جو بظاہر مسلمان تھا مگر در حقیقت وہ منافق تھا، اس نے چوری کی، اور الزام جو ہے وہ ایک یہودی پر لگا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ واقعہ جب پہنچا تو وہ یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو چوری ہے، وہ جو مسلمان اپنے آپ کو بندہ کہتا ہے اصل میں وہ منافق اس نے کی ہے۔ چنانچہ وہ چور مکہ بھاگا اور پھر کھلا مکلا کافر ہو گیا۔ نمبر 8 سیدھے راستے پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی صراط مستقیم پر چلنے کی تاکید کی گئی ہے، اور سیدھے راستے پر چل کر ہی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ مومن اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب وہ سیدھے راستے کے اوپر چلے گا، صراط مستقیم کے اوپر چلے گا۔ تو یہ 5ویں سپارے کے مضامین میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں پارہ نمبر 6۔ اس میں 8 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 یہود کی مذمت۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ نمبر 2 نصارہ کی مذمت، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت آگے چلے گئے اور وہ عقیدہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ نمبر 3 میراث، اور نمبر 4 اوفو بالعقود،
اوفو بالعقود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر جائز عہد یعنی وعدہ اور عقد یعنی بیع و اشراء جو ہمارے اور رب کے درمیان ہوتا ہے یا ہمارے اور انسانوں کے درمیان ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہمارے اور رب کے درمیان جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری روح نے جو ہے نا الستو بربکم یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ اللہ ہی ہے، تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور انسانوں کے ساتھ بھی جو کوئی بھی وعدہ کیا جائے، جو کوئی بھی عہد کیا جائے، اس عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کوئی بیع و اشراء یعنی عقد کیا جائے، کسی قسم کا بھی عقد کیا جائے تو اس کو بھی پورا کرنے کا کہا گیا ہے۔ حرام چیزیں، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا ہوا جو جانور ہے وہ بھی حرام ہے۔ طہارت کا ذکر آیا ہے اس میں، اور طہارت میں وضو، تیمم اور غسل کا تذکرہ آیا ہے۔ وضو کے جو 4 فرائض ہیں ان کے بارے میں بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض میں سے کسی ایک فرض میں بھی ذرا برابر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، تو طہارت نہیں ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو پھر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پاکی ہی نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہے، اور پھر قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا اور قتل کی سزا اور چوری کی سزا کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر یہود و نصارہ کی جو مذمت یہاں پر بیان کی گئی ہے، یہ لوگ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف سے جو سرکشیاں ہوئیں ان پر تسلی دی گئی، مسلمانوں کو ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت خداوندی مذکور ہوئی۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے خطرناک دشمن ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کے جو 3 سپارے تھے ان کے اہم مضامین اور اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو یہ جو خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے اس کو تفصیل سے پڑھ کر قرآن پاک کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔